السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور پوچھا ہے کہ اس ویڈیو میں جو باتیں بتائی گئی ہیں کیا یہ صحیح ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کسی بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چند چیزیں منسوب کر کے بیان کی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ کی گئی ہے، یعنی اس ویڈیو کے مطابق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو تو وہ عورت انتہائی بابرکت ہے۔ یہ اس ویڈیو میں پہلی بات کی گئی۔ دوسری بات کی گئی ہے کہ اگر تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو تو اس بیٹی کو برا نہ جانو، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ یہ دوسری بات اس ویڈیو میں کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو تم خوش ہوا کرو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے، یعنی اس ویڈیو کے مطابق یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھی بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ بیٹیاں بخشش کا ذریعہ ہیں، رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کی گئی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے بیٹی کے بارے میں تم سے کوئی سوال جواب، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بیٹا پیدا ہو تو بیٹا اللہ کی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو پوچھا گیا آیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ تو جواب یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی ایک بات بھی۔ پہلی جو یہ بات کی گئی کہ جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہے تو وہ عورت برکت والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے فرمایا بیٹیاں پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، ایسی بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات جو کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بھی خوش ہوتا ہوں تم بھی خوش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی بات ثابت نہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے کہ بیٹا نعمت ہے اس لیے حساب و کتاب ہوگا، بیٹی رحمت ہے حساب و کتاب نہیں ہوگا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو آخری پوائنٹ ہے، بیٹی پیدا ہو تو اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بیٹے پہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے یہ دعویٰ غلط ہے کہ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک وہ مسئول ہے اپنی نگرانی کا، وہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور قیامت والے دن وہ مسئول ہوگا، یعنی اس سے سوال ہوگا اس نگرانی کے بارے میں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ والرجل راعٍ فی بیتہ و مسئول عن رعیتہ، گھر کا سربراہ جو ہے باپ، وہ اپنے گھر کا نگران ہے، قیامت والے دن سوال ہوگا، یعنی بچے ہوئے یا بچیاں ہوئیں، بیوی ہے، ان سب کا وہ نگران ہے، قیامت والے دن ان کی نگرانی کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ ذمہ داری پوری ہوئی تھی، کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا یہ کہنا کہ بیٹا تو پیدا ہو تو اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، بیٹی پیدا ہو تو نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور پہلے والی تین چیزیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کی روح سے ہی غلط ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عقیم کر دیتا ہے، یعنی باج بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث بیٹیوں کی فضیلت پر، بیٹیوں کے ہونے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پر جو انعام و اکرام حدیث میں فرمایا ہے وہ بالکل صحیح سند سے موجود ہے، تو پھر اس طرح کے جھوٹ کڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار،
جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوئی، بعد میں پھر صحابہ کرام نے جب پوچھا تو 2 کا بھی آپ نے فرمایا کہ 3 یا 2 بیٹیاں ہوئی، اور اس نے فأحسن الیہن اور وأدبہن، ان کو ادب سکھلایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو کانا معی فی الجنت کہاتین، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے، اپنے دست مبارک سے دونوں انگلیوں کا اس طرح اشارہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور فرمایا کہ جو ان بیٹیوں کے بارے میں ابتلا اور آزمائش میں پڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نہیں آزمائیں گے۔ یعنی جس نے اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، اور اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ وَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ادب سکھایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس کی تشریح میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس نے بطور زوجہ بیوی اچھی عورت کا، نیک عورت کا انتخاب کیا، پھر اللہ نے اس کو بیٹیاں دی، ان کا اچھا پیارا نام رکھا، بچپن میں ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک رکھا، جب وہ جوان ہو گئیں تو جوانی تک ان کی تربیت کرتا رہا، ان کو دین کی باتیں بتاتا رہا، ان کی نگرانی کرتا رہا، نماز روزہ ان چیزوں کا اس نے انہیں بتایا، ذمہ دار تھا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہا، اور ان کے ساتھ نرمی والا اچھا برتاؤ سلوک رکھا، اور پھر اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اچھی جگہ پہ ان کی شادی کر دی، تو وہ شخص قیامت والے دن، یعنی وہ مسلمان قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جب ایسی روایات، ایسی حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کے جھوٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا دیا ہے، جس نے یہ جھوٹ گھڑے اس طرح کے، اور جو اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ جس نے بھی اس طرح کی باتیں بنائی ہیں اور گڑھی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اوورحال بیٹی رحمت ہے، بیٹی بخشش کا ذریعہ ہے، اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو دین سکھلایا جائے، اور اگر انہیں دین سے ہٹا کر دوسری طرف لگایا گیا تو قیامت والے دن یہی بچیاں ہوں گی، باپ کا گریبان ہوگا اور ان بچیوں کا ہاتھ ہوگا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ باپ سے پوچھ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہی ہوں گی کہ ہمارے باپ سے پوچھئے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ بعض روایات کے اندر اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں تو ثابت نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی بیٹیوں کی تربیت کے بارے میں، اور بعض مسند احمد کی روایت میں اس کے ساتھ بہنوں کا لفظ بھی ہے کہ اگر کوئی بھائی بہنوں کا ذمہ دار بنا، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ رکھا، احسان سلوک شفقت محبت کا مظاہرہ کرتا رہا، اور اچھی جگہ پہ شادی کر دی، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، لوگوں کو بتایا سمجھایا دین کے احکام، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہی عرب جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انہوں نے پھر بچیوں کی اس طرح تربیت کی، اس طرح ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا، اس طرح ان کی تربیت کی کہ آج تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ باتیں تو ثابت نہیں ہیں جو اس طرح کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے صحیح ترین جو دلائل ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، ان کی روشنی میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی جھوٹی باتوں اور جھوٹے قصوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقائد، ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔